دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنا عنوان بیان کریں۔ شمس الدین کلاس ثامنہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان اللہ يحب المقسطین۔ عزیز دوستو، دین اسلام شرف انسانیت کا ایک علم بردار دین ہے۔ ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دینے والے دین میں کوئی ایسا اصول یا ضابطہ نہیں رکھا گیا جو شرف انسانیت کے منافی ہو۔ دیگر طبقات معاشرہ کی طرح اسلامی ریاست میں بھی ضمنیوں کو ان تمام حقوق کا مستحق قرار دیا گیا جن کا ایک مثالی معاشرے میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ رب العالمین تمہیں اس چیز سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے قتال نہیں کیا، تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ رب العالمین انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ ان مسلمانوں کی چاہے وہ جانی حفاظت ہو چاہے وہ مالی حفاظت ہو، ہماری اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ان رجلا من المسلمین قتل رجلا من اہل البیت، ان رجلا من المسلمین قتل رجلا من اہل البیت فرفع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا احق من وفى ذمته ثم امر به فقتل۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک مسلمان نے اہل بیت کو قتل کر دیا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ ہم اس سیال کوٹ والے واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اللہ اکبر، جس کو ایک مینیجر، جو ایک فیکٹری کا مینیجر تھا، جسے قتل کر دیا گیا۔ حالانکہ قتل کیوں گیا؟ اس نے جو ذمہ دار تھے وہ جب کام نہیں کرتے تھے ان کو خارج کر دیا۔ جب ان سے سوال کرتے ہیں یہ قتل کیوں ہوا، یہ جواب دیتے ہیں انہوں نے کوئی اسٹیکر پھاڑا تھا جس کے اوپر درود لکھا تھا یا علی یا حسن کے نام لکھے تھے۔ اللہ اکبر، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب رب العالمین کی گستاخی کی جاتی ہے تب تمہیں یہ غیرت نہیں آتی، تب تمہیں یہ قتل نہیں یاد آتا؟ جب میرے محبوب کی گستاخی کی جاتی ہے تب تمہیں یہ قتل یاد نہیں آتا؟ جب میرے صحابہ کی گستاخی کی جاتی ہے تب تمہیں یہ قتل نہیں یاد آتا؟ دین اسلام ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیتا۔ رب العالمین نے فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ذمتنا فدمہ کدمنا ودیتہ کدیتنا۔ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان دیت المعاہد فی ابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ تعالی عنہما مثل دیت المسلم مثل دیت الحر المسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دماؤہم کا دمائنا اموالہم کا اموالنا۔ آگے چلتے ہیں، مذہبی آزادی کا ان کو حق دیا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الحق، اجتماعی کفالت میں ان کو حقوق دیے جائیں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدق صدقۃ علی اہل بیت من الیہود
فَهِيَ تَجْرِي عَلَيْهِمْ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقہ دیا کرتے تھے، آج تک وہ صدقہ جاری ہے۔ ان صفیہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقت علی ذوی قرابت لہا فہما یہودیان، دونوں یہودی تھے، سیدہ صفیہ ان کو صدقہ دیا کرتی تھی۔ آتے ہیں نبوی دور کے اندر ان کے کیا حقوق ہوا کرتے تھے۔ اہل نجران سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا، اس میں یہ دعا ہوا کہ ان کی ماتحتی کی وجہ سے ان کے کسی کی قسم کی سختی نہیں ہوگی، ان کے لشکر پر حملہ نہیں کیا جائے گا، ہمارے جنگوں میں شرکت سے یہ مستثنیٰ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔